صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی حجر ایک عجیب خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے۔ اچانک زمین کانپتی ہے اور فضا میں ایک خوفناک گونج سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی طوفان آ رہا ہو۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے، بس اچانک ایک پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ جاتی ہے۔ قوم عاد جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو پیچھے صرف تباہ شدہ کھنڈرات باقی رہ گئے۔ ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ شکر ہے کہ ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مانی۔ یہ مومن لوگ تباہ شدہ وادی چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا اور بہت مشکل تھا، مگر ان کی نسل کو ایک نئی زمین کی تلاش تھی جہاں پانی، خوشحالی اور آمن میسر ہو۔ پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا، العلا، جہاں پانی کے چشمے تھے اور بہترین زرخیزی تھی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی، خیمے لگے اور یہیں سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی۔ پھر ان کی اولادیں وادی حجر پہنچیں، جسے آج مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہی قوم سمود کا آغاز تھا۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، بے پناہ ذہانت اور چٹانوں کو تراشنے کا کمال دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پورے شہر تراش لیتے، ایسی عمارتیں کہ آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی اور تجارت کا شور تھا۔ لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنی طاقت سے یہ سب بنایا ہے۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشنے لگے۔ وہ اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے اور پتھر کے بتوں کے آگے جھک گئے۔ کمزور لوگوں پر جبر کیا جاتا، ان کا حق چھینا جاتا اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھا جاتا۔ اسی وادی میں ایک معزز گھرانے میں صالح علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے چہرے پر نور اور سنجیدگی تھی۔ وہ جب جوان ہوئے تو دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچتی۔ وہ اکیلا وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور انہیں قوم کی رہنمائی کے لیے چن لیا۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور پکارا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سربراہ ہنس دیے اور کہا، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ سرداروں نے چیلنج کیا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ پوری قوم جمع ہو گئی، سب کی نظریں اس پہاڑ پر تھی کہ کیا واقعی پتھر سے جانور نکل سکتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحہ وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ بیچ سے پھٹ گیا اور روشنی کی لہر نے سب کو چونکا دیا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم اونٹنی چٹان سے باہر نکلنا شروع ہوئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور ایک نشانی کہا گیا۔ قوم کی آنکھوں نے پہلی دفعہ کچھ ایسا دیکھا تھا، اس کی ہیبت اور عظمت نے سب کو دنگ کر دیا۔ معجزہ یہیں رکھتا نہیں تھا، اونٹنی کنویں سے پورا دن پانی پیتی اور کنواں خالی ہو جاتا۔ لوگ پریشان ہو جاتے کہ کنویں کا سارا پانی ختم ہو گیا۔ کنویں کا سارا پانی ختم ہو گیا، مگر اللہ نے اس کا بدلہ بھی دیا تھا۔ اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیر ہوتی،
اتنا دودھ کہ ہر گھر اور ہر بچے کی ضرورت پوری ہوتی۔ باری مقرر ہو گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور اگلے دن تمام لوگ پانی لیتے۔ سب خوش تھے، مگر قوم کے سرداروں نے اس امتحان کو برداشت نہ کیا۔ وہ حسد میں کہنے لگے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ جب کچھ غریب لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں نے سازش رچی کہ اس نشانی کو مٹا دو۔ ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروا دوں گی۔ 9 فسادی نوجوان تیار ہو گئے اور قسم کھائی کہ آج رات یہ اونٹنی زندہ نہیں بچے گی۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس پہاڑ کی طرف جا رہی تھی تو وہ قاتل راستے میں چھپ گئے۔ پہلے ایک بدبخت نے تیر چلایا، اونٹنی زخمی ہو کر گری تو باقی سب تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے کاٹ ڈالا۔ اور ایک ہی حملے میں انہوں نے اللہ کی اس عظیم نشانی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ قوم چیخ اٹھی اور خوشی منانے لگی۔ ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ پیلا تھا، روتے ہوئے بولے، تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کو مار دیا؟ تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کا قتل کیا۔ اب تمہارے پاس اپنے گھروں میں رہنے کے لیے صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلا دنوں سب کے چہرے زرد اور پیلے پڑ گئے۔ دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، ہوا گرم ہو گئی اور آسمان خون کی طرح لال ہو گیا۔ تیسرا دن چہرے کوئلے کی طرح سیاہ پڑ گئے، وادی میں موت کی بو پھیل گئی اور امید ختم ہو گئی۔ اور پھر چوتھے دن فجر سے پہلے ہی زمین سے خوفناک آواز آئی اور ایک ایسی چیخ کہ جس سے دل پھٹ گئے۔ وہ چیخ اتنی شدید تھی کہ روحیں جسم سے نکل گئیں، سب کچھ تھم گیا۔ قوم کے سب لوگ اپنے عالی شان گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے پر رک کر بولے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مدائن صالح آج بھی گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار ہو تو قومیں عمارتوں سے نہیں بچتی، ایمان سے بچتی ہیں۔ مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔